جہاں ہر بیماری کا کوئی پیغام اور ہر چوٹ کا کوئی سبق ہوتا ہے، اسی طرح کورونا وائرس نے بھی انسانی سوچ میں یہ فائدہ مند تبدیلیاں لائی ہیں۔ اس منفرد اور کارآمد ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کے مفید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پھر یوں ہوا کہ موت کے خوف نے انسانوں کو خدا کے قریب کر دیا۔ وہ لوگ جو الگ تھلگ رہنے اور اپنی ہوا میں اڑنے کے شوقین تھے، لیکن اس کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے خدمت خلق، حقوق العباد اور معاشرتی اہمیت کے مفہوم کا صحیح طور پہ انہیں پتہ چلا۔ ایک دم کاروبار زندگی جامد ہونے کی وجہ سے دولت کے نشے میں چور لوگوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں بے حالی اور بدحالی کا حقیقی معنوں میں احساس ہوا۔ آمدن کے ذرائع مسدود ہونے سے، گھر فارغ بیٹھنے سے رشتوں کو جاننے، اپنوں کو جانچنے اور اپنی اولاد کو سمجھنے کے حسین لمحات میسر آئے۔ فاسٹ فوڈز کی بجائے سبزیوں، دالوں اور قوت بخش غذاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو لوگ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے سادہ گھریلو کھانوں پر انحصار کرنے لگے۔ کورونا وائرس کی تباہی نے انسان کو ایک سبق یہ دیا کہ تمام طاقتوں اور توانائیوں کے باوجود انسان کو اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا یقین آیا۔ کورونا کے اس عذاب اور اس پھیلاؤ نے انسان کی سوچ میں یہ مفید تبدیلی لائی کہ اللہ قادر مطلق کے جلال، غضب اور عذاب کی داغ بٹھا دی۔ جب ہم نے اٹلی، اسپین اور امریکہ میں اذانوں کی دھوم سنی تو ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ظاہری طاقت میں مست بھی رب کی کبریائی کے آگے سرنگو ہو کے اذانوں کی دھوم مچانے لگے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کا غیظ و غضب صرف غریب اور پسے ہوئے طبقوں پہ ہوتا ہے۔ امیر لوگ، طاقتور لوگ، ترقی یافتہ ممالک اپنے سائنسی ایجادات کی وجہ سے تحفظ کا شکار ہیں، لیکن آج کورونا کے اس وائرس نے یہ ثابت کر دیا، اس تباہی نے سائنس کے دعوے تحفظ کو تار تار کر دیا۔ وہ لوگ جو بازاروں کی رونق میں مشغول رہتے تھے، گھروں میں ٹائم نہیں دیتے تھے، آج کورونا کی اس وبا نے ایک سلوگن دیا، سٹے ہوم اینڈ سیو لائف۔ اس سے ویران گھروں کو قرآن کی تلاوت اور بدنی اور لسانی عبادت سے آباد کرنے کا وقت میسر آیا۔ صفائی کی ضرورت اور وضو کی عظمت کا لوگوں کو عملی طور پر احساس ہوا۔ ناک، منہ، آنکھوں کو بار بار دھونے، پنجگانہ نماز، غسل، وضو، ان تمام باتوں کی وجہ سے آج اسلام کی حقانیت اور محمد عربی کے فلسفہ طہارت کو ہر جگہ مانا اور اپنایا گیا۔ واہ کرونا، تو نے اسلام کا وہ نعرہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو کس طرح جاگزین کیا کہ ہر شخص پاک صاف رہنے لگا ہے۔ بار بار منہ چہرہ دھونے کی وجہ سے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی اور تازگی آ گئی ہے جو کہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ لہذا انسان کو صاف شفاف سورج کو توجہ دینے اور دھوپ لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انسانی سوچ کی بہار کے ساتھ ساتھ موسم میں بھی نکھار آ گیا۔ فیکٹریاں، کارخانے، گاڑیاں، جہاز بند ہونے سے فضائی آلودگی ختم ہو رہی ہے۔ جس طرح ہاتھ منہ دھونے سے چہرے اجلے ہو رہے ہیں، اس طرح دھوئیں کی کم کھپت سے فضا صاف، شفاف اور ہوا خالص ہونے لگ گئی ہے۔ پردہ اور حجاب سے باغی دوشیزائیں، آج مختصر لباس پہننے والی وہ لڑکیاں مکمل لباس پہننے لگی ہیں اور چہرے پہ حجاب کی شکل میں ماسک پہن رہی ہیں۔